الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں آیت شریفہ میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ حکیم بھی ہے، احکم الحاکمین ہے، انسانوں کی نفسیات سے واقف ہے، تو اللہ نے ڈرنے کا یعنی تقوی کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ تو بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اس کو اختیار کرنے کی شکل و صورت کیا ہے، کیسے اس ڈر کو اپنے دل میں پیدا کیا جائے، اور تقوی اختیار کرنے کی شکل و صورت کیا ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ حکیم اور احکم الحاکمین ہے، اس لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، جو سچے لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، جن کے قلوب میں اللہ کا ڈر ہے، جن کے قلوب میں اللہ کا تقوی ہے، تم ان کی معیت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر بھی تقوی پیدا فرما دیں گے، تمہارے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف اور اپنی معرفت اور اپنا ڈر پیدا فرما دیں گے۔ چونکہ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ انسان جیسے کہ صحبت اختیار کرتا ہے، اس کے اندر ویسے ہی اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ اگر انسان کسی اچھے کی اور نیک کی صحبت اختیار کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ نیکی اس کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور اگر کسی برے کی صحبت اختیار کرتا ہے تو برائی اس کی طرف سرایت کرتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ اگر آدمی عطر فروش کے پاس، عطر بیچنے والے کے پاس اگر بیٹھتا ہے تو عطر نہ بھی خریدے خوشبو سے معطر تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب اللہ والوں کے پاس آپ آؤ گے اور جاؤ گے اور ان کی صحبتوں میں بیٹھو گے تو انشاءاللہ وہ بیٹھنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ تو اس لیے تقوی اختیار کرنے کی شکل و صورت یہی ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسے اللہ والے ملیں گے کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کسی وقت اللہ والوں سے خالی نہیں رہتی ہے، ہر وقت اور ہر آن اللہ والے اس روئے زمین پر ضرور موجود رہتے ہیں۔ کمی ہماری تلاش کی رہتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش نہیں کرتے۔ دیکھو، جب انسان کو کسی اصلی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، معلومات کرتا ہے۔ اگر آپ کو اصلی گھی چاہیے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں بھائی کہاں ملے گا، اصلی گھی کہاں ملتا ہے، کس کی دکان پر ملتا ہے؟ آپ معلومات کرتے کرتے نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ والے اس روئے زمین پر موجود رہتے ہیں۔ اللہ کی یہ زمین اللہ والوں سے خالی نہیں رہتی ہے، لیکن کمی ہماری تلاش کی رہتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں اور پہننے کی چیزوں میں اچھی جگہ کی، اچھی چیز کی تلاش ہم کر لیتے ہیں اور اس تک پہنچ جاتے ہیں، تو اسی طرح جو اللہ والے ہیں، اگر تم جد و جہد کرو، کوشش کرو، معلومات کرو تو انسان اللہ والوں کو پا ہی لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں تک آپ کی طلب کی وجہ سے پہنچا دیتا ہے۔ تو
کمی ہماری کوشش کی اور سعی کی ہے. اگر تھوڑی سی ہم سعی کر لیں اور کوشش کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی سعی اور کوشش کو رائگاں نہیں کرتا ہے. مشہور عربی کا ایک مقولہ ہے، من جد وجد، جو آدمی کوشش کرتا ہے پاتا ہے. جب انسان اس دنیا کے حصول کے لیے کوششیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تب جا کے کہیں وہ چند ٹکے آپ کو حاصل ہوتے ہیں. اور جو دین کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور متقیانہ زندگی گزارنے کے لیے اور اس بات کی فکر کو لے کر کہ میرے اندر تقویٰ و طہارت پیدا ہو جائے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، جب یہ سوچے گا اور ایسے افراد کو وہ تلاش کرے کہ ایسے افراد مجھے مل جائے جو متقی ہو، جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی متقی بنا دے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں تک اس کو نہیں پہنچائیں گے؟ پہنچائیں گے، ضرور پہنچائیں گے. لیکن کب؟ جب آپ کوشش کریں گے، جب آپ اس کے لیے سعی پہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تک پہنچا دیں گے. تو تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنے کی شکل و صورت کیا ہے؟ جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، ان تک ان کی صحبت اختیار کرو. اگر آپ اس زمانے میں یہ سوچو کہ جنید بغدادی مل جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی اس دور میں مل جائیں، یہ تو ناممکن سی بات ہے. اس لیے کہ جس دور میں وہ حضرات ہوئے تو اس وقت کی عوام بھی تو اچھی تھی، وہ اسی درجے کی عوام تھی. جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، جیسی عوام ہے اسی میں سے منتخب ہو کر تو آ رہے ہیں. وہ اللہ والے بھی بھئی اسی عوام سے منتخب ہو کر کے آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جو جیسی عوام انہی میں سے منتخب شدہ وہ فرد بھی ہوگا. اب تم یہ سوچو کہ بالکل ایسا ہو کہ فرشتوں جیسی صفات اس کے اندر پیدا ہو جائے تو ناممکن سی ہے. یہ بات ناممکن ہے. اگر کوئی آدمی اس دور میں فرائض کا اہتمام کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، نوافل کا اہتمام نہ ہو، ذکر کا اہتمام نہ ہو، لیکن وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، تو سمجھ لو وہ اس دور کا ولی ہے. فرائض کا اہتمام ہے، فرائض و واجبات ان کا اہتمام ہے، اور گناہ سے بچ رہا ہے. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے وہ بچنے کی کوشش کر رہا. اگرچہ کبھی کبھی ہو جائے تو توبہ کر لیتا ہے، تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سمجھ لو کہ وہ اس دور کا متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے اس دور کا. اصل چیز ہے گناہوں سے بچنا. آدمی ذکر و اذکار کرتا رہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، جی نوافل بھی کثرت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مگر محرمات سے نہیں بچ رہا، گناہوں سے نہیں بچ رہا، گناہوں کا ارتکاب مسلسل کر رہا ہے. تو وہ فرد جو فرائض و اہتمام کے ساتھ ساتھ ہر گناہ سے بچ رہا ہے، اس سے بہتر ہے جو نوافل اور ذکر و اذکار کثرت سے کر رہا ہے، لیکن محرمات میں وہ محرمات کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، کسی چھوٹے بڑے گناہ سے نہیں بچ رہا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر انسان ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کو دوائیں دے اس کی بیماری کے مطابق، اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، وہ دوائی بھی کھا رہا ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا تھا وہ اس سے بچ نہیں رہا. اس کو کہا تھا کھٹائی مت کھانا، دہی مت استعمال کرنا، چاول مت کھانا، وہ اس کو بھی کھا رہا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ شفا کیسے ملے گی؟ ظاہری اسباب میں اس کو شفا نہیں مل سکتی ہے. ہاں اگر وہ پرہیز بھی کرے، دوائی کھائے، تب فائدہ اس کو ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو منہیات ہیں وہ ان سے بچ رہا ہے مکمل طور پر، اور اوامر کا اتباع کر رہا ہے. تو اس دور میں اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، اس دور میں اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال تو جو ہمارے دل و دماغ میں معیار ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے اس معیار کو متعین کیا جائے. آپ اگر 100-200 سال پہلے کا معیار لاؤ گے تو اس معیار پر کوئی پورا نہیں اترے گا. تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تقوی اختیار کرو، اپنی زندگی کو متقیانہ بناؤ. اور متقیانہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تم ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جن کی زندگی متقیانہ ہے. ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ جب کوئی اللہ والا ہمارے درمیان میں موجود ہوتا ہے، اور بالخصوص یہ سہارنپور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو خاص فضل، خاص اس پر اللہ کی رحمت ہے کہ
اللہ والے ہر آن یہاں موجود رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ جب وہ نعمت چلی جاتی ہے، جب وہ اللہ والا گزر گیا، اب معلوم ہوا کہ وہ تو ایسا تھا، وہ ایسا تھا، یہ خصوصیات تھی، اب دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اوف، یہ تو بہت غلط ہو گیا، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ قدر النعمت بعد الزوال، ہمارا حال کیا ہے؟ جب وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے، جو نعمت چلی جاتی ہے، جب وہ نعمت رخصت ہو جاتی ہے، اب اس کی قدر ہوتی ہے۔ اب کیا فائدہ قدر کرنے؟ زندگی میں قدر کر لیتے، زندگی میں اس سے کچھ فائدہ حاصل کر لیتے، زندگی میں اس سے کچھ فیض اٹھا لیتے، تب تو بات تھی، لیکن وہ نعمت جب ہمارے پاس سے چلی گئی اور وہ نعمت ہم سے رخصت ہو گئی اور وہ نعمت ہم سے زائل ہو گئی، تو اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ تو جب وہ نعمت موجود رہتی ہے ہم قدر نہیں کرتے، جب نعمت چلی جاتی ہے اب افسوس کرتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ نے جب ایک نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو ان اللہ والوں سے کے پاس آؤ، جاؤ، بیٹھو، اپنے احوال ان کے سامنے رکھو۔ لیکن ہم لوگوں کا بھی ایک عجیب وتیرہ ہے، اگر اللہ والوں سے بھی تعلق ہوگا تو کس لیے؟ اجی کاروبار نہیں چل رہا، اجی اس کے لیے تعویذ دے دو، کاروبار پہ کسی نے بندش کر دی ہے، کاروبار نے کسی پر جو ہے کچھ کرا دیا، بس اللہ والوں سے تعلق ہمارا اس حد تک ہے کہ دعا کر دیو جی، تعویذ دے دیو جی، اس حد تک ہمارا ہے۔ اپنی اصلاح، اپنے باطن کی اصلاح، ہمارے جو روحانی امراض ہیں ان امراض کی اصلاح کے لیے ہم ان کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ ان کے پاس بھی جا رہے ہیں اپنے دنیاوی مقاصد لے کر، اخروی مقاصد لے کر نہیں جا رہے کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، وہ ہمیں بتا دیجئے۔ یہ مقاصد لے کر نہیں جا رہے، کیا لے کر جا رہے؟ ہمارا کاروبار خوب چلے، پریشانی میں آ گئے ہیں، دعا کر دیجئے، بس کوئی تعویذ دے دی، بس اسی چکر میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ۔ بھئی آدمی ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ اپنی بیماری کے علاج کے لیے۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ اپنی بیماری کے علاج کے لیے، کہ جو روحانی ہمارے اندر بیماریاں ہیں، کبر ہے، بغض ہے، بڑائی ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے جو ڈاکٹر ہیں یہی اللہ والے ہیں۔ یہ ان روحانی بیماریوں، روحانی بیماری ہم نے کس سے سمجھ لیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ بورڈ بھی لگا ہوا روحانی، ہمارے ہاں روحانی علاج ہوتا ہے۔ روحانی علاج سے مراد تعویذ گنڈے، تعویذ گنڈے مراد نہیں، روحانی علاج سے مراد یہی ہے کہ ہمارے قلب میں جو بیماریاں ہیں، ہماری روحانی جو بیماریاں ہیں، بڑائی ہے، کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے علاج کے لیے ان کے پاس جائے، پوچھے کہ ان بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ میرے اندر بڑائی ہے، یہ بڑائی میرے اندر سے کیسے نکلے، اس کا طریقہ کار ہمیں بتا دیجیے۔ تو ہم بیماری کا علاج نہ کرا کر دنیاوی علاج کے پاس جاتے ہیں۔ بھئی اگر ڈاکٹر کے پاس، تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر سے یہ کہو اجی ڈاکٹر صاحب میری فیکٹری نہیں چل رہی، اس کے لیے کوئی دوائی دے دو، وہ کہے گا پاگل ہو گیا ہے۔ بھئی یہاں جسمانی بیماری کا علاج ہوتا ہے، تمہاری فیکٹری نہیں چل رہی تو اس کی کوئی دوا میرے پاس ہے بے وقوفی؟ ہر آدمی کہے گا کہ بے وقوف ہے۔ ارے اللہ والوں کے پاس جاتے ہو، فیکٹری کے علاج کے لیے تو جا رہا ہے، اپنا علاج کو نہیں کرا رہے۔ یہ تمہارا جسم ایک فیکٹری ہے، اس میں جو ایفیکٹ آ گیا ہے، اس میں جو خرابیاں اندرونی پیدا ہو گئی ہے، اس کے علاج کے لیے کیوں نہیں ان کے پاس جا رہے ہو، کیوں نہیں ان سے علاج کرا رہے ہو؟ تو کراؤ گے؟ ہاں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کی شکل و صورت یہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق قائم کرو، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی متقیانہ بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی متقی